یہ تھے جناب محمد دلشاد بزم اتار سے. اور جو آپ کو شروع میں چیز بتائی گئی کہ 4 حفلے ہمارے، اس کو مدنی حفلہ کہا جاتا ہے، اور جامعہ صدر اس کا نام جو ہے وہ دیا گیا تھا، بزم کے نام سے دیا گیا تھا. اور یہ بزم جو ہے اللہ کے رحمت سے یہ اللہ کے جو ولی ہیں ان کے نام پہ دیا گیا ہے. 4 بزم ہے. ایک کا نام ہے بزم شرف بابا شرف الدین علی رحمت الرضوان کے نام سے، اور ایک کا نام ہے بزم یوسفین شریفین علی رحمت الرضوان کے نام سے، اور ایک کا نام ہے بزم رضا اعلیٰ حضرت علی رحمت الرضوان کے نام سے، اور ایک کا نام ہے بزم اتار وہ امیر علیہ السلام کے نام سے. یہ تھے بزم اتار کے. اب رہے بزم رضا علی. دیکھتے ہیں بزم رضا کا کیا رہتا ہے. بزم رضا سے نام یہ بیان کرنے کے لیے میں دعوت سخن دوں گا شیخ نعمان درجہ سال 2. ان کا ٹاپک ہے گناہوں کی نحوست. گناہوں کی نحوست. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. درود شریف کی فضیلت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور ہر مسلمان کا عقیدہ یہی ہے کہ مرنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور زندگی بھر کے اعمال کا حساب دینا ہے. یاد رہے نیکی اور گناہ کے دونوں راستے ہمارے سامنے ہیں. اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ فرما برداری کے راستے پر چل کر اللہ پاک کی رضا حاصل کرے یا پھر گناہوں کے راستے پر چل کر اللہ پاک کی ناراضی مول لینا ہے. یاد رہے نیکی کے راستے پہ چلیں گے تو اللہ پاک کی رضا حاصل ہوں گی اور بے شمار برکات سے بھی نوازے جائیں گے، اور اگر گناہ کے راستے پہ چلیں گے تو اللہ پاک کے غضب کا شکار بن جائیں گے اور گناہوں کی نحوست کے سبب لعنت کا طاق ہمارا مقدر بن جائے گا. آئیے آج کے بیان میں گناہوں کی نحوست کے بارے میں سنیں گے. اس سے پہلے ایک شعر عرض کرو. دل لہو میں کھونا تجھے، شب حسب تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں میں چاند کی ابتدائی راتوں میں قبرستان سے گزرا. میں نے ایک شخص کو دیکھا جو کہ قبر سے نکل رہا تھا اور زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اور ایک دوسرے شخص کو دیکھا جو کہ اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا. اس نے اپنی طرف اسے کھینچتے کھینچتے قبر میں اتار لیا اور اسے مارنے لگا. تو وہ کہنے لگا کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا، کیا میں روزے نہیں رکھتا تھا، کیا میں زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا؟ تو وہ کہنے لگا کیوں نہیں، واقعی طور پر تو یہ کام کرتا تھا، مگر جب تنہائی میں ہوتا تو گناہ کیا کرتا تھا، اللہ پاک سے نہیں ڈرتا تھا. حضرت ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا تو پابندی کے ساتھ اپنے بابا جان رحمت اللہ علیہ کی مزار پر جاتا تھا اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے بابا جان رحمت اللہ علیہ کی مزار پر گیا. میں جیسے ہی گیا میرے علاوہ کوئی اور تھا ہی نہیں. قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھا تھا کہ شدید آہ و پکار رونے دھونے کی آواز سناتی تھی، اور میں وہ آواز سن کر گھبراہٹ میں مبتلا ہو گیا اور قرآن پاک کی تلاوت بند کر دی. آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب دن خوب روشن ہو گیا تو میرے قریب سے ایک شخص گزرا. تو میں نے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ تو کہنے لگا یہ فلاں شخص کی قبر ہے، جب حیات میں تھا نیکی کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس شخص کی اس موجودہ حالت پر غمگین ہو گیا اور کہنے لگا کہ اس نے اپنی زندگی میں اعمال صالحہ کو اپنا ظاہری لباس بنایا تھا. تو آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا وجہ تھی جس وجہ سے اس کو عذاب
آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس کے رشتہ داروں سے عرض کی تو کہنے لگے یہ سود کھایا کرتا تھا اور ایک تاجر تھا، جب بوڑھا ہو گیا مال کم رہ گیا تو اس نے سود کے راستے کو اپنایا اور شیطان ان کے راستے پر چلنے لگا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا آج لوگ سود کھا کر غریب لوگوں کا مال عزت کر لیتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں، انہیں شہد کی طرح میٹھا لگتا ہے، لیکن یاد رکھو کہ میرے رضا فرماتے ہیں شہد دکھائے زہر پلائے قاتل دائن شعر کش اس مردار پہ کیا للچانا، دنیا دل کی بھالی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا گناہ ظاہری میں کیا جائے یا چھپ کر گناہ کیا جائے، گناہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک اپنے نافرمان بندوں پر سخت غضب فرماتا ہے، اور یاد رکھے کہ مذکورہ حکایات میں یہ وہ لوگ تھے جو ظاہری طور پر تو نیک تھے مگر جب چھپ کر گناہ کیا کرتے تھے اللہ پاک سے نہیں کرتے تھے، اسی لیے مختلف عذابوں میں گرفت ہے۔ لیکن آج ایک ہم ہے کہ علن اعلان گناہ کرتے پھرتے ہیں اور ذرا بھی نہیں شرماتے۔ آج ذرا سوچو تو صحیح، اگر گناہ کرتے کرتے قبر میں اتر گئے اور عذاب الہی مسلط کر دیا گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ گناہوں کی نحوست کے سبب اگر ہماری قبر میں سانپ بچھو آ گئے اور ہمارا کفن پھاڑ کر ہمارے جسموں پر قبضہ کر لیا تو کیسے شدید تکلیف ہوگی، پتھر کی مار برداشت نہیں ہوتی۔ اگر گناہوں کی نحوست کے سبب فرشتوں نے ہتھوڑے برسانے شروع کر دیے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ذرا سوچو تو صحیح کیسی شدید تکلیف ہوگی۔ گناہوں کی نحوست کے سبب ہونے والے جو گناہ ہم پر ہوں گے نا، ذرا ان کو تصور میں لاؤ کہ جب قبر میں جائیں گے تو قبر کے دیواریں ملنے سے جو ہڈیاں ایک دوسرے میں پھنسیاں ٹوٹ پھوٹ کر پیوست ہو جائے گی، کیسی شدید تکلیف ہوگی۔ آپ ذرا تصور تو کیجئے اللہ پاک کے ان عذابات کو جو کہ ہم نافرمانی اس کی کرتے ہیں تو ہم پر حاصل ہوں گے۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ گناہوں سے بچنا آسان ہے یا ان عذابوں کو سہنا آسان ہے؟ یقیناً ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو ان عذابوں کو سہ سکے، یقیناً کوئی نہیں۔ تو آئیے ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی توبہ کر لیجئے، اللہ پاک توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ ایک بار دنیا سے چلے گئے بلا توبہ نہیں کیے، دنیا سے چلے گئے تو میرے رضا فرماتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ اسی معاشرے کو سدھارنے کے لیے ایک کئی تحریکیں ہیں، انہی میں سے ایک تحریک دعوت اسلامی ہے۔ اس کے امیر حضرت علامہ مولانا محمد ابو بلال محمد الیاس قادری دامت برکاتہ العالیہ ہے۔ انہی کے فیضان سے لاکھوں لوگ امامے کے پابند ہو گئے، لاکھوں لوگ سنتوں کے پابند ہو گئے، لاکھوں لوگ نمازی کے پابند ہو گئے۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں فیض سے جن کے لاکھوں امامے سجے، فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے، جس نے نیکی کی دعوت کا جذبہ دیا، جس نے فیضان سنت کا تحفہ دیا، اس امیر اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم سے بھی پہلی امتیں آئی، ان پر بھی عذابات آنے کا یہ سبب تھا جس کام کا حکم دیا جاتا وہ کام نہیں کرتے، اور جس کام سے روکا جاتا تو وہ کام کر گزرتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی گئی کہ بنی اسرائیل نے اپنا دین چھوڑ دیا تھا جس کی وجہ سے انہیں مختلف عذابات دیے گئے، مثلا انہیں بندر و خنزیر بنا دیا گیا، اپنے آپ کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں بلکہ انہوں نے وہ جس کام کا حکم دیا جس کام کا انہیں حکم ہوتا تو وہ کام نہیں کرتے، اور جس کام سے روکا جاتا اپنے انجام کی پرواہ کیے بغیر کر گزرتے، اور وہ اپنے دین سے اس طرح نکل گئے جیسے آدمی اپنے قمیض سے نکل جاتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اگر ہم ہمارے اعمال کا جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا ہماری حالت ان گزری ہوئی امتوں سے بھی بدتر ہے۔ کیا ہم اللہ پاک اور اس کے رسول کے خلاف احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرتے؟ کیا بلا وجہ نمازیں ترک نہیں کرتے؟ کیا روزے نہیں چھوڑتے؟ آج ذرا سوچو تو صحیح، انہی گناہوں کی نحوست کے سبب ہونے والے عذابات کو ذرا تصور میں لاؤ اور پھر فیصلہ یہی کرو کہ گناہوں سے بچنا آسان ہے یا عذابوں کو سہنا آسان ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، لوگ کہتے ہیں مصیبت پریشان ہے کہتے رہتے ہیں، لیکن وہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور انہیں معلوم ہوگا کہ اگر وہ اپنے گناہوں کو چھوڑیں گے تو ان پریشانیوں سے باہر نکل جائیں گے۔ اسی لیے تو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ہمیں نیک اعمال کا رسالہ پر کرنے اور اپنے گناہ اور نیکی کا جائزہ لینے کے لیے ایک رسالہ عنایت فرمایا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا، جس نے نیکی کی دعوت کا جذبہ دیا، جس نے فیضان سنت کا تحفہ دیا، اس امیر اہل سنت پہ لاکھوں سلام، اس امیر اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ دنیا کو تو کیا جانے، اعلیٰ سے فرماتے ہیں دنیا کو تو کیا جانے، جب اس کی گھاٹ ہے راپا، صورت تو دیکھو ظالم کی کیسی بھولی بھالی ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک میرے بولنے میں جو کچھ بھی غلطی ہے اسے معاف فرمائے. صلو علی الحبیب.